اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع آج تک کی ہماری ویڈیو کے جو ون آف دا بیسٹ خاص موضوع ہے اس پر مشتمل ہے۔ ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ۔ ناظرین، بڑا ہی عجیب رشتہ، لیکن جتنا نازک اتنا ہی مضبوط۔ اب جتنا نازک اتنا ہی مضبوط، اس سے آپ کیا معنی لیں گے؟ اسی پہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ رشتہ خونی رشتہ نہ ہو کے بھی خونی رشتوں سے زیادہ مضبوط یہ کیسے ہوتا ہے؟ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس رشتے کو انتہائی عزت والا رشتہ قرار دیا اور اس رشتے کی تعریف کی، اور ایک دوسرے کو ایسے اللہ رب العزت نے قرار دیا میاں اور بیوی کو کہ آج تک کائنات میں یہ دنیا میں کسی اور ہستی نے اتنے خوبصورت الفاظ استعمال نہیں کیے جو اللہ رب العزت نے استعمال کیے میاں بیوی کے لیے۔ میاں بیوی کو جب رشتے کی بات ہوئی تو اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں اس آیت کے اندر ایک لفظ آتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے، یعنی تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے۔ ناظرین، اسی ایک چھوٹی سی بات کے اندر ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے اتنے خاص الفاظ لباس کے کیوں استعمال کیے۔ لباس کیا کیا ہوتا ہے ناظرین، لباس کی ڈیفینیشن پہ بھی ہم بعد میں آئیں گے۔ سب سے پہلے آئے اس ریلیشن کی اہمیت پہ بات کریں۔ ناظرین، جب بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے اپنی والدین کے گھر میں، تو پاکستان جیسا ماحول کی بات کر رہا ہوں، انڈیا پاکستان، ویسے تو دنیا میں ہر جگہ ایسا ہی ہے، لیکن انڈیا پاکستان میں خاص کر جب وہ پیدا ہوتی ہے تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیٹی پیدا تو ہمارے گھر میں ہوئی ہے، لیکن ہے یہ امانت کسی اور کی۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ پیدائشی طور پر ہی معلوم ہوتا ہے کہ والدہ کو کہ جس بیٹی کی میں پرورش کر رہی ہوں، میں اس کو تیار کر رہی ہوں، پریپیئر کر رہی ہوں، سکھا رہی ہوں، اس کو سارے ہنر بتا رہی ہوں، اس کو علم بتا رہی ہوں، ہر قسم کے علم، خواہ وہ گھر گرہستی کا ہے یا دنیاوی یا اسلامی علوم ہے یا ہر قسم کے جو اخلاقیات ہیں، یہ ساری کی ساری جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ اپنے ماں کے گھر میں 15 سال رہے، 20 سال رہے، 25 رہے، 30 رہے، 35 رہے، جب بھی اللہ رب العزت نے اس کی قسمت میں رشتہ لکھا ہوا ہے، والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کی امانت ہے اور اس امانت کو زیادہ سے زیادہ ہم نے تیار کر کے ان کے حوالے کرنا ہے جس کی امانت ہے۔ ناظرین، اس بات سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ جیسے جیسے بیٹی بڑی ہو جاتی ہے تو والدین اس کی کتنی کیئر کرتے ہیں ہر لحاظ سے، کہاں وہ اٹھ رہی ہے، کہاں وہ بیٹھ رہی ہے، اور اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کی زندگی کیسی ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی تعلیم کیسی ہے، یہ ساری کی ساری تیاری ہوتی ہے کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس کے حوالے اس بچی کو کرنا ہوتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے ناظرین کہ آپ یہ دیکھیے کہ رشتہ والدہ کا سب سے کلوز ترین رشتہ ہوتا ہے جس نے بیٹی کو پیدا کیا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت یہ آتا ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنے خاوند کے گھر چلی جاتی ہے، تو وہ اپنے خاوند کا اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے جو کہ شاید ماں سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے۔ شاید کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ٹھیک ہے کہ یوم حشر والدہ کے نام سے بچے پکارے جائیں گے، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو بات آپ اپنے خاوند سے کر سکتی ہیں نہ وہ آپ اپنی سگی بہن سے کر سکتی ہیں، نہ بھائی سے، نہ باپ سے، حتیٰ کہ ماں سے بھی نہیں۔ ناظرین، اس رشتے کی بنیاد آپ یہ دیکھیے کہ 2 گھنٹے کی شادی کا فنکشن ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا، لیکن اس میں مین بات جو وہی ہوتی ہے کہ جو 5 منٹ میں ایک نکاح ہوتا ہے اور ایک کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، ایک ایسا کانٹریکٹ جس کے لیے الفاظ کم پڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے
کہ 20 سال وہ لڑکی کہاں رہی؟ اپنی ماں کے گھر میں 20 سال. اور اب جتنی بھی اس کی زندگی لکھ دی گئی ہے، جتنی بھی، خواہ وہ 60 سال، 70، 80، 90، 100، جتنے بھی سال وہ لڑکی جیے گی، وہ اب اپنے خاوند کے لیے ہی جیے گی اور اسی کی زندگی میں رہے گی جب تک وہ زندہ ہے یا جب تک وہ زندہ ہے. ناظرین، آپ یہ دیکھیے کہ یہ رشتہ جو کہ 3 لفظ سے شروع ہوتا ہے، قبول، 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 اور ان 3 لفظوں میں یقین کریں کہ کتنے ہم لوگ وعدے کرتے ہیں، کتنے وعدے کرتے ہیں، کتنے وعدے توڑ دیتے ہیں. ہزاروں وعدے انسان کرتا ہے، بعض دفعہ معافی بھی مانگ لیتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا وعدہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر اور گواہوں کی موجودگی میں کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں زندگی کے لیے چن لیا، تم میری زندگی کے لیے، میں نے تمہیں قبول کیا. اور ان 3 لفظوں کی بنیاد پر وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں. یہ 3 لفظ اتنے مضبوط ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ انسان مر تو سکتا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا اگر دل میں پیار ہو. لیکن ناظرین، اس کے برعکس اگر آپ غور کریں تو 3 ہی اور لفظ ہیں جو اس رشتے کو ایسے توڑ دیتے ہیں کہ جیسے کبھی زندگی میں ملے ہی نہ تھے. یہ وہی رشتہ تھا جو زندگی کے آخری پلوں تک نبھانے کے لیے بنایا گیا تھا، اب 3 لفظوں کی صرف مار ہے، صرف 3 لفظوں کی مار. ناظرین، یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس کے متعلق جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ دوسرا پہلو اس کا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اب یہ ناظرین کہ جب دونوں کی شادی ہو گئی، دونوں نے اکٹھے زندگی گزارنا شروع کر دی، اب دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے. ناظرین، لباس کے کیا کام ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیے، لباس سب سے پہلے، لباس آپ کا ستر چھپاتا ہے، لباس آپ کے جسم کو چھپاتا ہے، یعنی کہ لباس آپ کی عزت کا باعث ہے. یعنی میاں بیوی آپ دونوں ایک دوسرے کو ستر کو چھپائیں گے. لباس عزت ہے تو دونوں میاں بیوی اب ایک دوسرے کی عزت ہے. یہاں پر لباس سے مراد کیا دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہے. یعنی میں اپنی بیوی کا لباس ہوں اور میری بیوی میرا لباس ہے. اور لباس کے کام ہیں عزت رکھنا، جسم کو چھپانا، ستر کو چھپانا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی مجھ میں عیب ہے، میری شخصیت میں، میرے جسم میں، میرے کردار میں، میری سوچ میں، میرے اخلاق میں، کسی بھی لحاظ سے جو میرے اندر کچھ عیب ہیں جو دنیا نہیں جان سکتی، وہ ہمیشہ بیوی جانتی ہوتی ہے. اسی طریقے سے بیوی کے اندر اگر کسی قسم کے کوئی بھی عیب ہیں، کسی قسم کے بھی عیب ہیں، تو وہ خاوند جانتا ہے، کوئی دوسری دنیا کی کوئی بھی ہستی نہیں جانتی سوائے اللہ رب العزت کے. اب اگر بیوی خاوند کی عزت رکھتی ہے اور خاوند بیوی کی عزت رکھتا ہے تو یہ ہوا ایک دوسرے کا لباس. اور لباس آپ یہ بھی دیکھیے کہ ناظرین، لباس اور کس طریقے سے پروٹیکشن دیتا ہے. گرمی میں، سردی میں، اگر سردی میں لباس نہ ہو تو انسان، آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور لباس ہی خوبصورت ہوتا ہے اور اس کو سجاتا ہے. لباس کے بغیر انسان کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے، لباس ہی انسان کی خوبصورتی ہے. اللہ رب العزت کے الفاظ نے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، لفظ اللہ نے کیا یوز کیے؟ وہ یہ کہ ہن لباس لکم، کہ وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، کہ تم ان کا لباس ہو. تو ناظرین، کیا وجہ ہے کہ آج کل اتنی زیادہ طلاق ہوتی ہے؟ طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، اور طلاق کی ریشو بڑھنے کی وجہ سے ماں باپ پریشان، ہسبینڈ وائف کی زندگی جو ہے وہ انتہائی بہت کرب میں گزرتی ہے. وجہ کیا ہے ناظرین؟ کیوں آخرکار طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے؟ کیا میاں بیوی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا کیا ہے؟ ناظرین، آپ یہ بھی دیکھیے، فار ایگزامپل اگر لباس کہیں سے پھٹ جائے تو اس کو وہاں سے سی دیا جاتا ہے، وہاں سے اس کو سی کے دوبارہ پہن لیا جاتا ہے، وہ آپ کا لباس ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر بیوی میں کچھ
کوتاہیاں ہیں کھانے پکانے میں، گھر کی صفائی میں، کسی زندگی کے دیگر معاملات میں، کسی بھی لحاظ سے، تو خاوند کا اب یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ خاوند اپنے بیوی کی اس طرح کی جو عادات ہیں جو کہ گو کے ناپسندیدہ ہے ان کو اگنور کرے اور ایڈریس کرے، اس کو بتاؤ کہ دیکھو یہ تمہاری باتیں ہیں، مجھے بری نہیں لگتی ہیں کیونکہ تم میری بیوی ہو، لیکن کسی اور کے سامنے اگر تم اس طرح کا یہ کرو گی، کسی اور کو پتہ چلے گا کہ ایسا ہے، تو اس میں تمہاری عزت جائے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ اسی طریقے سے بیوی کو بھی اگر شوہر کی کوئی بات بری لگے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو ہی بتا دے کہ آپ کی یہ عادات ٹھیک نہیں ہیں، آپ ان کو درست کر لیجئے۔ ناظرین، کیا وجہ ہے کہ جب بات طلاق تک پہنچتی ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب بتانا شروع کر دیتے ہیں؟ یقین کریں کہ اسلام میں سخت منع کیا گیا ہے۔ جب وہ آپ کی بیوی ہے وہ آپ کی عزت ہے، جب کسی بیوی کا کوئی شوہر ہے طلاق ہو گئی ہے تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کے عیب بتانا شروع کر دیں۔ ناظرین، بات طلاق تک پہنچتی ہی تب ہے جب میاں بیوی کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ باہر دونوں کے معاملات کسی تیسرے بندے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تیسرا بندہ خواہ وہ اس بیوی کی ماں ہی ہو یا اس خاوند کا باپ یا ماں ہی ہو، دونوں کو چاہیے ناظرین کہ اپنے معاملات خود سے سنواریں اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ زندگی میں پرفیکشن آپ کو کہیں نہیں ملتی، کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہے۔ کیا بہنیں آپس میں ایک ماں باپ کی ایک ہی دو بہنیں ہوتی ہیں، کیا دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ کیا دونوں کے اخلاقیات، دونوں کے علم، دونوں کا نالج، دونوں کا اٹھنا بیٹھنا، سینہ پرونا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، جینا مرنا، سب کچھ کیا ایک جیسا ہوتا ہے؟ نیور، بہت فرق ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ کیوں پرفیکشن ڈھونڈتے ہیں کہ ایک بیوی کہے جی کہ مجھے خاوند وہ چاہیے جو دنیا کا سب سے پرفیکٹ خاوند ہو، اور خاوند یہ کہے کہ مجھے وہ بیوی چاہیے جو دنیا کی سب سے پرفیکٹ ہو۔ اگر کسی میں کوتاہی رہ جائے تو ایک دوسرے کا لباس ہیں، آپ ایک دوسرے کو سنواریے اور لوگ یہ کہیں کہ واقعی دونوں میاں بیوی کی جوڑی ہو تو ایسی۔ اتنا ذہن میں رکھ لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کا جوڑا ہیونز میں بنایا ہے، آسمانوں پہ بنایا ہے، جو کہ زمین پہ طے ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے آپ کو ایک کیا ہے، تو اب آپ اس رشتے کو جتنی بھی اسلوبی سے نبھائیں گے اتنا ہی اچھا رہے گا، نہ کہ روزانہ تماشے لگیں اور لوگ بیچ میں آئیں۔ تو جب اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ شیشے میں اگر ایک بار دراڑ آ جائے تو وہ جڑتا نہیں ہے، اگر آپ اس کو کسی چیز سے جوڑ بھی لیں تو اس میں اسکریچز نظر آتی رہتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کے دل ٹوٹیں اور آپ لوگ بیچ میں ملوث ہو کے آپ کو دوبارہ راضی کروائیں، اس سے بہتر ہے کہ انا کو ماریے۔ طلاق کا جو باعث سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں بنتی ہے وہ انا پرستی ہے۔ انا پرستی سے جان چھڑائیے۔ آپ کی انا، ایک بیوی جو خاوند کے ساتھ رہتی ہے، اس کے ساتھ سوتی ہے، انا کس چیز کی آ گئی اس میں؟ ایک خاوند جو بیوی کے ساتھ سوتا ہے، کس چیز کی انا آ گئی وہاں پر؟ کیا ایک شوہر کیا اپنی بیوی کے سامنے انا پرستی دکھائے گا؟ یا بیوی جو شوہر کے گھر میں رہے گی ہے کہ اپنے اس خاوند کو انا پرستی دکھائے گی جو اس کا حصار ہے اس دنیا میں ہر قسم کی؟ تو یہ ناظرین بڑی ہی خاص باتیں ہیں، جو سمجھ لے تو اس کی زندگی میں کبھی بھی کوئی کسی قسم کا بھی دکھ نہیں آتا، اور وہ دونوں میاں بیوی آئیڈیل طور پر ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ریلیشن ہو تو ایسا۔ ناظرین، میں یہ الحمدللہ بات کہہ سکتا ہوں، میں جب یہ سب آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں تو میرے رب کریم کا احسان ہے کہ میں اس چیز کو سمجھا۔ 24 سال ہو گئے میری شادی کو، اور الحمدللہ رب العالمین میں نے سنا تھا کہ اپنی بیوی کو ملکہ بنا کے رکھو گے تو وہ آپ کے ساتھ بادشاہوں والا سلوک کرے گی۔ تو بس دونوں کے لیے ایسے ہی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل جل کر پیار محبت سے برداشت کرنا سیکھیے، یہ کرنا پڑتا ہے، اسی میں ہی سب کی بہتری ہوتی ہے، آپ کی بھی اور آپ کے بچوں کی بھی۔ یہ نہ ہو کہ بچے نہ ماں کے رہیں نہ باپ کے رہیں، اس میں ان کا قصور بھی کچھ نہیں ہوتا۔
جزاکم اللہ خیر. اللہ ہم سب لوگوں میں صبر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.